ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آباء و اجداد اور امہات و جدات سلسلے نسب میں واقع ہیں، وہ سب کے سب محسنین اور محسنات، یعنی سب عفیف اور پاک دامن ہیں۔ کوئی فرد ان میں کبھی بدکاری میں ملوث نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے جن حضرات کو منتخب فرمایا، ان کا سلسلہ نسب ایسا ہی پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتے رہتے ہیں۔ جب منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائی، ان میں ایک آیت یہ بھی تھی وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ، یہ عظیم بہتان ہے، ہم اس میں لب کشائی نہیں کر سکتے۔ یعنی معاذ اللہ پیغمبر کی بیوی کہیں فاجرہ ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی بیوی تو عفیفہ اور طاہرہ ہی ہوگی۔ جب پیغمبروں کی ازواج کا فاجرہ ہونا یہ منصب نبوت کے منافی ہے، تو انبیاء اور رسول کی امہات اور جدات کا غیر عفیف ہونا، بدکار ہونا بدرجہ اولا منصب نبوت کے منافی اور مبائن ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و مرسلین گزرے، کسی نے بھی ان کے نسب میں کوئی کلام نہیں کیا، صرف یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت تفصیل سے حضرت مریم کی برات قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا کہ ان کا نسب کیسا ہے، حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ قیصر روم نے جواب دیا پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ماں کی جانب سے یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب پر ماں اور والد دونوں کا سلسلہ نسب جمع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک صاحب گزرے ہیں جن کا نام ہے قصی۔ قصی کا نام تھا مجمع۔ قصی نے چونکہ قریش کے متفرق قبائل کو جمع کر دیا تھا، قریش شروع میں ایک جگہ آباد نہ تھے، کوئی پہاڑ میں رہتا، کوئی صحرا میں، کوئی وادی میں، کوئی گھاٹی میں، کوئی غار میں۔ قصی نے سب کو مکہ کے دامن میں جمع کر دیا اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ جگہ دے دی، سب کو ایک جگہ آباد کر دیا۔ اس وقت سے ان کو مجمع پکارا جانے لگا۔ قصی نے دار الندوہ کے نام سے ایک مجلس مشاورت منتخب کی جس میں تمام اہم امور کے مشورے ہوتے تھے۔ نکاح اور ازدواج اور جنگی مہمات کے متعلق بھی اسی مجلس میں مشورہ ہوتا تھا۔ تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا۔ سفر سے جب واپس آتے تو پہلے دار الندوہ میں آ کر اترتے، گویا دار الندوہ عرب کا پارلیمنٹ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک نام ہے ہاشم، ان کا نام عمرو تھا۔ مکہ میں قحط تھا، ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائیں، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں پیش کرتے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو انہوں نے کھانا کھلایا۔ نہایت سخی تھے، دسترخوان بہت وسیع تھا، ہر آنے جانے والے کے لیے ان کا دسترخوان حاضر تھا۔ غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا کرتے، نہایت حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا۔ علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے، میں اپنی شہزادی کو جو کہ حسن و جمال میں یکتا ہے آپ کی شادی میں دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں آ جائیں تاکہ نکاح کر دوں۔ ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ ہاشمی نے سب سے پہلے قریش میں دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا کرے، گرمی کے موسم میں شام کی طرف اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف۔ ایک بار ہاشم قافلے تجارت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں مدینہ منورہ ٹھہرے، وہاں بازار میں ایک عورت پر نظر پڑی، حسین و جمیل ہونے کے علاوہ شرافت و نجابت ان کے چہرے سے نمایاں تھی۔ ہاشم نے ان سے نکاح کا پیغام دیا۔ ہاشم کی نسبی شرافت اور ذاتی مکارم کی وجہ سے انہوں نے
پیغام کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اس عورت کا نام سلمہ بنت عمرو تھا جو قبیلہ بنی نجار سے تھی۔ نکاح کے بعد ہاشم نے ایک دعوت دی جس میں تمام قافلے والے شریک ہوئے اور کچھ لوگ قبیلہ خزرج کے بھی مدعو تھے۔ ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینے میں قیام کیا۔ سلمہ کو حمل ہو گیا جس سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے۔ جس وقت پیدا ہوئے تو سر میں ایک بال سفید تھا، اس لیے شیبہ نام رکھا گیا۔ ہاشم تو قافلے کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ غزہ پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اب جو بچہ پیدا ہوا تھا عبد المطلب، اس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ اگلی قسط میں ہوگا۔